جناب اسپیکر، میں بھی اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ساری تقریر تو خواجہ صاحب نے کر دی. اب میں پتہ نہیں کیا بولوں. اب میں اپنے حلقے کی بات کر لیتا ہوں. سر، بات یہ ہے، آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب اسمبلی کی کارروائی ہماری خزانہ کمیٹی کی عدالت نے بلا لی ہے. سر، وہ کون ہوتے ہیں ہمیں بلا؟ پارلیمنٹ سے جنم لیا ہے. کبھی انہوں نے نور کو ہیڈ کرتے ہیں، کبھی ان کے رجسٹرار نے اپنے اکاؤنٹس بتایا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی. وہ تو لکھ کے تھک گئے ہیں، ابھی تک جواب نہیں دے رہے. تو ہم ہی رہ گئے ہیں کہ جو بھی آتا ہے پارلیمنٹ پہ ہی حملہ آور ہوتا ہے، کبھی کوئی بندوق لے کے، کبھی کوئی ہتھوڑا لے کے. سر، اب ہم نے ہمت کرنی ہوگی. اب ہم نے مفادات سے اوپر ہو کر اس جمہوریت کو بچانا ہے. اور سر، میں آپ کو یہ تجویز دے رہا ہوں، اب مجھے پتہ نہیں میرے باقی کولیگز مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں، آپ بالکل کوڑا چٹا جواب دے دیں کہ جی نہیں دیتے ہیں، جو کرنا ہے کر لو. یہ کیا بات ہو گئی؟ تو آپ بھی ان سے جو پروسیڈنگز ہیں نا، ان سے کہیں ذرا ہمیں بھیجیں نا کہ جو آپ کر رہے ہیں. یہ اس طرح سر نہیں. دیکھیے سر، عزت اداروں کی تب ہوتی ہے جب وہ اپنی عزت کراتے ہیں. یہ زبردستی کی عزت جو ہے نا، یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ توہین عدالت کا ہتھیار دکھا کر، یہ جو زبردستی کی مہندی لگتی ہے نا، وہ رنگ نہیں چھوڑتی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی. اب وہ زبردستی والا گیا. اب اگر وہ بھی خیر سے انہوں نے بھی خود کو ظاہر کیا ہے نا، تو اب ہم بھی ڈھکیں گے، چھپیں بھی نہیں. بالکل سر، میری تو آپ کو یہ تجویز ہے، اگر ہاؤس ایگری ہوتا ہے آپ ان کو جواب دے دیں کہ جی ہماری کارروائی ہے، ہم آپ کو یہ کارروائی نہیں دیں گے. سر دیکھیں، ہم سب ججز کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہر جگہ دو چار غلط لوگ ہوتے ہیں اور وہی سارے معاشرے کو، ادارے کو خراب کرتے ہیں. ہمارے اسی سپریم کورٹ میں بہت محترم ججز ہیں جن کا ہمیں احترام ہے. آپ دیکھیں، انہی ججوں میں سے ایک جج جناب اسپیکر، اب دیکھیے، انہی ججز میں سے ایک جج آپ کی دعوت پہ آئے، آپ کے آئین کی سیلیبریشنز میں شرکت کی، اس نے بڑاپن دکھایا. لیکن ہم جن ججز کی بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں. اب تو بچہ بھی جانتا ہے کہ جی کیا فیصلہ آنے والا ہے، کس طرح کا آنے والا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے سر. تو سر، ہم سب نے مل کر اپنی عزت کرانی ہے. جتنی ہم اپنی عزت کرائیں گے، اگلا اتنی عزت کرے گا ہماری. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے سر. اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور الیکشن نومبر میں ہی ہوں گے. سر، یہ ذرا ان سے آپ نومبر میں ہوں گے. اکتوبر میں کیوں ہوں گے؟ نومبر میں ہوں گے. سن تو چلو بتائیں گے، لیکن نومبر میں ہوں گے. سر، آپ لوگ دیکھو نا، تقریر کا ٹیمپو توڑ دیتے ہو نا پیچھے سے بات کر کے. سر، بات یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے؟ سر، آپ اپنے آپ کو اتنے قابل بنائیں کہ ہم آپ کا احترام کریں. یہ زبردستی نہیں. اب سر، یہ جیل جانا، توہین عدالت، اب یہ پرانی چیزیں ہو چکی ہیں. اب کوئی ان سے نہیں ڈرتا ہے. اور سر، کل ہمارے بلوچستان کے ایک مایا ناز وکیل نے دبنگ آواز میں کہا، اور اس نے پورا فیوچر کا بتا دیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کس کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، کس کو ہٹانے کا یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. اس نے تو سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا. تو سر، ہم جو ہے میں تو کم از کم ہر جگہ رجسٹ کروں گا، کیونکہ اگلا آنے والا چیف جسٹس ہمارے صوبے سے ہے. تو ہم تو پورا آپ کو کہیں گے کہ جی بالکل ان کو نہ مانیں، اور ان کو اپنا ٹینیور پورا کر کے
پتہ نہیں 15 یا 16 سپٹمبر کو خیر سے جائیں گے، چلے جائیں۔ اور سر دیکھیں ابھی ججز کا کیا کام پارٹیوں کی ٹکٹیں دلوانے کا؟ سر اگر یہ نور عالم تو بیٹھ تو صحیح نا یار، سر ان کا کیا کام ٹکٹیں دلوانے کا؟ تو یہ سر وہ پتہ نہیں، میں تارڑ صاحب کو سن رہا تھا کہ وہ جو جج صاحب تھے جو ٹکٹیں وہ سنا ہے وہ مخالف وکیل سے مل کے اپنے ہی کا کیس ہروا دیتے تھے، یہ بھی سنا ہے، یہ تارڑ صاحب نے ٹی وی پہ کہا، میں نے سنا ہے۔ تو سر بات یہ ہے کہ ہم احترام ہے لیکن پہلے ہماری عزت، پھر 1000 بار ہم ان کی عزت کریں گے۔ اگر ہماری عزت نہیں کریں گے تو ہم پہ لازم نہیں ہے کسی کی عزت کرنا سر۔ تو میری سر یہ گزارش ہے، آپ ہاؤس کا سینس لے لیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کو جواب دے دیں کہ جی ہم ہاؤس کی کارروائی آپ کو نہیں دے سکتے۔ کنٹیمپٹ لگاتے رہیں، کتنی کنٹیمپٹ لگائیں گے؟ لڑتے رہیں گے کیس، کنٹیمپٹ لگاتے لگاتے ریٹائرڈ ہو جائیں گے سر۔ دوسرا سر میرے کوئی حلقے کا بھی ایشو ہے، وہ بھی میں بڑی بڑی باتیں کر کے حلقے پہ آ جائیں۔ بھائی تو حلقے والوں نہیں تو یہاں مجھے چن کے بھیجا ہے، ان کی بات نہیں کروں گا تو اچھی باتیں کر کے حلقے والوں نے تو بھیجا ہے نا، تو ان کی اگر باتیں نہیں کروں کراس ٹاک پلیز، سر آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ سر میں سر چیئر کو کرتا ہوں، یہ پیچھے والی چیئر چپ کرے تو۔ اچھا سر گزارش یہ ہے کہ آج کل بلوچستان میں کہ جی سمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان۔ اب بلوچستان میں سر نہ چینی پیدا ہوتی ہے نہ اتنی گندم میں خود کفیل ہے، ہمیں ہر چیز کراچی سے آتی ہے یا ایران سے بارڈر ٹریڈ ہوتا ہے، یا نصیر آباد سے جو علاقے ہیں، نصیر آباد سے جو علاقے ہیں وہ ہمارے بولان کچھی وغیرہ ان کو فیڈ کرتے ہیں کوئٹہ تک۔ اب سمگلنگ کے نام پہ اب جیسے ہب ہے، آپ جانتے ہوں گے ہب میرا شہر ہے، کراچی کے ساتھ ہے۔ اب سر میرے ضلع میں، میرے حلقے میں اتھل ہے، بیلا ہے، لاکھڑا ہے، وندر ہے، اس طرح کے بہت چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جہاں دکانداروں کو چھوٹے موٹا چینی سامان آٹا وغیرہ چاہیے ہوتا ہے 15-20 دن کا، 1-2-3 بوریاں۔ اب وہاں سیکیورٹی ایجنسیز جس میں کسٹم بھی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، ایف سی بھی ہے، سب ہیں، کہتے جی افغانستان سمگل ہو رہا ہے۔ سر کہاں ہب، کہاں افغانستان کا بارڈر؟ یہ تو وہ پتہ نہیں جرمنی اور جاپان مل گئے تھے، تو یہ ہمارے والے بھی ابھی سیکیورٹی ایجنسیز یا کسٹم یا پولیس والے اس طرح کی سرحدیں ملا رہے ہیں۔ تو سر آپ متعلقہ حکام کو کہیں کہ بھائی آپ سختی ادھر بارڈر پہ کریں، آپ یہ سختی یہاں کیوں کر رہے ہیں ہب پہ یا نصیر آباد سے؟ تو بلوچستان کے لوگ تو پھر بھوکے مر جائیں گے۔ اور سر سمگلنگ جو ہوتی ہے نا، کل پرسوں کچھ ٹرکیں گری تھی نا، ان کی ویڈیو وائرل ہے، اوپر سیمنٹ تھا نیچے چینی تھی۔ اب میں وہ نام تو نہیں لے سکتا کس کی ٹرکیں ہیں، کیونکہ ہمارے کسی دوست نے نام لیا تھا، اگلے دن شریف آدمی کو تردید کرنی پڑی ٹی وی پہ آ کے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ سمگلنگ اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سیمنٹ نیچے چھپائی ہوئی ہے چینی، وہ تو تودے گرے تو پتہ چلا، ورنہ تو شاید پتہ نہیں کتنے ٹرک آتے جاتے ہیں۔ تو اس سمگلنگ کو روکیں۔ یہ جو 2 بوری ہب سے وندر جا رہی ہے، گڈانی جا رہی ہے، بیلا اتھل، اس کو روک کر کیا کریں گے؟ یا خزدار جا رہی ہے، چلیں گوادر میں تو ایران کی مہربانی وہاں سے ہماری ٹریڈ ہو رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن یہ لوگ کہاں سے گزارا کریں گے؟ تو یہ مہربانی کر کے آپ متعلقہ حکام کو کہہ دیں، بلکہ رانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، اینٹی سمگلنگ کی ساری ایجنسیز رانا صاحب کے انڈر ہیں، تو رانا صاحب ان کو کہے کہ بھائی آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ جی ود ان ڈسٹرکٹ تو آپ جانے دیں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ باقی وہ جج والے معاملے پہ سپریم کورٹ سے ڈٹے رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو جناب۔ انٹیریئر منسٹر صاحب موجود ہیں اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے علم میں آ گیا ہے۔ جی